میئر پشاور کے سب سے بڑے مقابلے میں اب تک جے یو ایف اے کے زبیر علی سب سے آگے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رضوان بنگش کا دوسرا نمبر ہے۔ اب تک پشاور سٹی کونسل کے 285 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری حتمی نتیجہ موصول ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جس کے مطابق جے یو آئی ایف کے زبیر علی 32,275 ووٹ لے کر سب سے آگے ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے رضوان بنگش 26,659 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ پیپلز پارٹی نے میئر پشاور کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ ضلع پشاور کی تحصیل بڈابیر میں اے این پی 5,426 ووٹ لے کر آگے ہے۔ پشاور کی تحصیل پشتخرہ میں 76 پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج کے مطابق جے یو آئی کے ہارون صفت 6,086 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ پی ٹی آئی کے عبدالجبار 5,936 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ پشاور کی تحصیل چمکنی میں عوامی نیشنل پارٹی کے ارباب عمر خان 13,433 ووٹ لے کر سب سے آگے ہیں۔ پشاور کی تحصیل حسن خیل میں پی ٹی آئی کے حفیظ الرحمان نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ پشاور کی تحصیل شاہ عالم میں 105 پولنگ اسٹیشنوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق جے یو آئی ایف کے کلیم اللہ 20,030 ووٹ لے کر سب سے آگے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ممتاز خان 10,411 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ پشاور کی تحصیل متھرا میں جماعت اسلامی کے افتخار احمد 13,789 ووٹوں کے ساتھ پہلے اور جے یو آئی کے فرید اللہ 10,880 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ خیبر پختونخوا کے دوسرے اہم ترین شہر مردان سٹی میں عوامی نیشنل پارٹی کے حمایت اللہ معیار سب سے آگے ہیں، جبکہ جے یو آئی کے امانت شاہ حقانی جے یو آئی دوسرے نمبر پر ہے۔ مردان سٹی کونسل کے 180 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اے این پی کے حمایت اللہ معیار 27,360 ووٹ لے کر میئر کی نشست پر سب سے آگے ہیں۔ جے یو ایف اے کے امانت شاہ حقانی 17,954 ووٹ لے کر میئر کی نشست پر دوسرے نمبر پر ہیں۔ مردان کی تحصیل تختبائی میں جے یو آئی کے محمد سید 46,000 سے زائد ووٹ حاصل کر کے پہلے اور مسلم لیگ نون کے ممتاز علی خان 33,000 سے زائد ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ مردان کی تحصیل رستم میں جے یو آئی کے مبارک درانی پہلے اور پی ٹی آئی دوسرے نمبر پر ہے۔ سب سے پہلے نادیہ صبوحی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب تک کی صورتحال کیا ہے، کس پارٹی کی پوزیشن مستحکم ہے اور نتائج کیوں تاخیر سے آ رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا کی بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ تو مکمل ہو گیا، تاہم جو سب سے بڑا سیٹ بیک وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کا سیاسی قلعہ ہے اس میں دراڑیں پڑتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب تک جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق جمعیت علماء اسلام فے جو ہے ان کے امیدوار کافی جگہوں پر برتری حاصل کر چکے ہیں۔ اس طرح مردان کی اگر ہم بات کریں تو عوامی نیشنل پارٹی ہے، لیکن اگر جو مجموعی طور پہ بات کی جائے تو پی ٹی آئی کو خاصی حد تک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کل جو ہے گزشتہ روز الیکشن کا روز ہماری تمام ٹیمیں گھومتی رہی ہیں۔ الیکشن میں جو واضح نہیں تھا کہ ووٹرز کس کو ووٹ دیں گے، کیونکہ ہر امیدوار یہی چاہ رہا تھا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ووٹ پڑیں اور ان کو اپنی فتح کی یقین بھی تھا کہ وہ جیت جائیں گے۔ تاہم اب جو ریزلٹس آنے شروع ہیں، ابھی تک 55% پشاور کی میئرشپ کا نتیجہ آ چکا ہے، جس کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے جو امیدوار ہیں زبیر علی ان کو برتری حاصل ہے اور اچھی خاصی برتری حاصل ہے۔ 5,500 سے زیادہ ووٹوں کی لیڈ پر وہ پہلے نمبر پر ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف پشاور شکیل فرمان علی۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ ریزلٹس چونکہ اب تک آ رہے ہیں اور جو تاخیر کی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ پولنگ سٹیشنز کی تعداد زیادہ ہے تو وہاں پر گنتی کا عمل جاری ہے، یا رات کو جتنے بھی عملے نے اپنا کام کیا ابھی تک کام پہ وہ لگے ہوئے ہیں۔ شکیل فرمان علی سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو تاخیر ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ جو پارٹی پوزیشن ہے جس طرح کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو خاصی حد تک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شکیل آپ بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کو بڑا یقین تھا کہ وہ فاتح ہی ہوگی پورے صوبے میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو خیبر پختونخوا ہمارا ہے، تو کیا بتائیں گے ریزلٹس کے حوالے سے جو اب تک آئے اور جو تاخیر ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا اسمبلی کی مثال لے لیں تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ دیکھیں گے 2/3 اکثریت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں تو چیئرمین شپ اور سٹی کونسل کے جو میئر ہیں زیادہ تر امیدوار پی ٹی آئی کے ہی جیتنے چاہیے تھے، لیکن رزلٹ اس کے برعکس آیا ہے۔ اور پشاور کی اگر میں آپ کو بات کروں تو پشاور میں
پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے. مایوس کن رزلٹ ہیں. اب تک 6 تحصیلیں ہیں. ان 6 میں سے صرف ایک تحصیل ایسی ہے جس کے ریٹرننگ آفیسر نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار حسن خیل سے جو ہیں حفیظ الرحمان وہ جیت گئے. دیگر جو 5 تحصیلیں ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو چمکنی میں عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار جو ہیں وہ آگے ہیں اور ابھی تک حتمی جو ہے رزلٹ کا اعلان نہیں ہوا. لیکن اگر آپ رزلٹ دیکھیں تو 152 پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ آئے ہیں تو عوامی نیشنل پارٹی کے جو امیدوار ہیں یہ یہاں پہ جیت رہے ہیں. اور یہ صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کا آبائی علاقہ ہے. اگر ہم بڈبیر کی بات کریں تو یہاں پہ بھی عوامی نیشنل پارٹی کے جو امیدوار ہیں غضنفر علی وہ لیڈ لیے ہوئے ہیں. پشاور سٹی کونسل میئرشپ کی اگر آپ سیٹ کی بات کریں تو اب تک 285 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ ہمیں ملا ہے اور اس میں 32,275 ووٹ کے ساتھ جی یو آئی کے امیدوار زبیر علی وہ آگے ہیں. ان کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر 26,000 ووٹ ہیں, تقریباً 26,500 ووٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے. شالم میں دیکھیں تو جی یو آئی کے کلیم اللہ ہیں وہ تقریباً جو ہے جیت کے قریب ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ہے عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار ہیں. یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تیسرے نمبر پر ہیں. مترا میں بھی دیکھیں تو جی یو آئی فے کے امیدوار جو ہیں آگے ہے. تو اوور آل رزلٹ دیکھیں ابھی جو ہے میئر کا اگر آپ بات کریں تو 521 پولنگ اسٹیشنز ہیں. ان میں سے صرف 285 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشنز چونکہ زیادہ تھے میئرشپ کے, جن علاقوں میں 150 کے قریب 250 کے قریب پولنگ اسٹیشنز تھے وہاں پہ پوزیشن کلیئر ہو گئی ہے. اور اگر آپ پشاور سٹی میئرشپ کی بات کریں تو یہاں پہ 285 کے آ گئے ہیں. اس میں بدستور جو ہے جی یو آئی کے زبیر علی وہ لیڈ لیے ہوئے ہیں. لیکن ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیٹ کون لے اڑے گا, اس لیے کہ ابھی بھی جو ہے کافی پولنگ اسٹیشنز ہیں جن کے نتائج رہتے ہیں. جب کوئی فائنل آر او کی طرف سے کوئی نتیجہ آئے گا تو تب ہی ہم بتا سکیں گے. لیکن اس وقت تک جو ہے جی یو آئی کے امیدوار آگے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے پشاور کے رزلٹ مایوس کن ہیں. اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ پشاور میں قومی اسمبلی کی 5 نشستیں ہیں اور 5 کی 5 نشستیں جنرل انتخابات میں انہوں نے جیتی ہیں. جی جے یو آئی فے اس وقت سب سے آگے ہے. آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں. غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق جے یو آئی فے اس وقت سب سے آگے ہے. نادیہ صبوحی اور اس پر ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے بیورو چیف پشاور شکیل فرمان علی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. بنوں کی 6 تحصیلوں کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج میں 3 تحصیلوں کے نتائج مکمل ہو گئے ہیں. تحصیل بنوں تحصیل ڈومیل کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں, جبکہ تحصیل بقاخیل میں انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں. مزید جانیں کہ نمائندہ جیو نیوز منظور الدین سے. جی بنوں کی 6 تحصیلوں میں سے 5 تحصیلوں پر میئرشپ کے لیے ووٹ ڈالے گئے. ابھی تک 5 تحصیلوں میں سے 3 تحصیلوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق سب ڈویژن وزیر سے جے یو آئی کے مستو خان, تحصیل مدیان سے آزاد امیدوار پیر کمال شاہ, تحصیل ککی سے پی ٹی آئی کے جنید رشید کامیاب ہوئے. تحصیل بنوں اور تحصیل ڈومیل کے نتائج آنا باقی ہیں. تحصیل بقاخیل پر گزشتہ رات ناخوشگوار واقعے کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے انتخابات وہاں ملتوی کر دیے تھے, جس میں مسلح نقابپوشوں نے تحصیل بقاخیل کے 3 پولنگ اسٹیشنوں پر رات کو حملہ کر کے انتخابی مواد ساتھ لے گئے تھے, جس پر الیکشن کمیشن نے وہاں انتخابات ملتوی کرنے کے ساتھ 3 رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی اور یہ کمیٹی 7 روز میں اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی.